تو چلیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی کہانی کی جہاں دو بالکل الگ دنیائیں، دو بالکل مختلف انسان تقدیر کے ایک عجیب کھیل میں ایک یونیورسٹی کے کلاس روم میں آ ٹکراتے ہیں۔ ایک طرف ہے میران، ایک جاگیردار خاندان کے وارث جن کی زندگی ہمیشہ چار دیواری میں گزری، جنہیں کبھی فارمل اسکول جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور دوسری طرف ہے نیسا، ایک مڈل کلاس ذہین لڑکی جو اسکالرشپ پر اپنی جگہ بنانے کے لیے لڑ رہی ہے۔ اور ان دو سیاروں کا ٹکراؤ ہوتا ہے جب نیسا کو نہ چاہتے ہوئے بھی یونیورسٹی کے ایک امیر لیکن پڑھائی میں کمزور اسٹوڈنٹ یعنی میران کو ٹیوشن دینے کا کام سونپ دیا جاتا ہے۔ یہیں سے شروع ہوتا ہے اصل تصادم۔ اور نیسا وہ پہلی ہی ملاقات میں ایک لکیر کھینچ دیتی ہے، صاف صاف کہہ دیتی ہے، میں تمہاری استاد ہوں، تمہارے کسی مزارے کی بیٹی نہیں۔ مطلب حساب بالکل صاف اور واضح۔ دیکھیے، یہاں طاقت کا توازن شروع سے ہی بگڑا ہوا تھا۔ نیسا کے لیے یہ کوئی عام ٹیوشن نہیں تھی، یہ اس کی اسکالرشپ اور اس کے مستقبل کا سوال تھا۔ اسے ایک ایسے لڑکے کو پاس کروانا تھا جسے وہ خود اس موقع کا حقدار ہی نہیں سمجھتی تھی۔ تو بھائی اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے نیسا اپنے کچھ اصول وضع کرتی ہے۔ پہلا، ان جاگیردار ٹائپ لوگوں سے سخت پروفیشنل فاصلہ رکھنا ہے۔ دوسرا، پڑھائی میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، وہ پہلے بھی اسٹوڈنٹس پر سختی کر چکی ہے۔ اور تیسرا، سب سے اہم، دھیان صرف لیپ ٹاپ پر، کسی قسم کی ڈسٹریکشن کی 0% گنجائش ہے۔ اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ لڑائی صرف نیسا اور میران کے درمیان نہیں رہتی، بلکہ نیسا کا اپنا خاندان جو اس کلاس کے فرق سے بہت محتاط ہے، میران کو بھگانے کے لیے ایک پورا محاذ کھول دیتا ہے۔ اور پھر جو شروع ہوتا ہے آپریشن وڈیرے کو بھگاؤ، وہ تو کمال ہی ہے۔ کبھی اچانک بجلی غائب ہو جاتی ہے تو کبھی کچن سے مرچوں کا ایسا دھواں اٹھتا ہے کہ سانس لینا محال ہو جائے۔ ارے یہاں تک کہ اوپر والے فلیٹ سے ڈرل مشین کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں اور محلے کے غنڈوں سے دھمکیاں، سب کچھ آزمایا جاتا ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ میران، وہ ان تمام عجیب و غریب واقعات کو بغیر ایک لفظ کہے برداشت کرتا رہا۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی الزام نہیں۔ اس کا یہ صبر نیسا اور اس کے گھر والوں کو بالکل ہی چکر کر رکھ دیتا ہے۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ میران نیسا کو بتاتا ہے کہ اسے سب معلوم تھا، اسے پتا تھا کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا جا رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کچھ کہتا تو نیسا کی عزت اور یونیورسٹی میں اس کی پوزیشن خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ میران کے اس ایک اعتراف نے نیسا کے ذہن میں بنے اس کے امیج کے سارے شیشے توڑ دیے۔ باہر کی جنگ تو جیسے تیسے ختم ہوئی، لیکن اب اصل لڑائی شروع ہونے والی تھی، وہ جو ان دونوں کے اپنے اندر چل رہی تھی۔ تو کیا واقعی صرف ان کے خاندان ہی ان کے بیچ کی دیوار تھے؟ شاید نہیں۔ اصل رکاوٹ تو وہ تعصب اور وہ انا تھی جو ان دونوں نے اپنے ارد گرد کھڑی کر رکھی تھی۔ دیکھیے، ایک طرف نیسا کی انا تھی جو میران کو صرف ایک امیر، بگڑا ہوا اور نکما لڑکا سمجھتی تھی اور اس کی کسی بھی مدد کو خیرات مان کر ٹھکرا دیتی تھی۔ اور دوسری طرف تھا میران جو اپنی محفوظ دنیا سے باہر آ کر ایک ایسی جگہ پر تھا جسے وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ ان کا رشتہ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ شروعات ہوئی زبردستی کی ٹیوشن اور سخت اصولوں سے، پھر مہران کی معافی نے سارا کھیل ہی پلٹ دیا۔ اس کے بعد بائک پر ایک ساتھ گزارا وہ لمحہ جب دونوں نے ایک دوسرے کی فکر کی، اور آخرکار اپنے جذبات کا اعتراف۔ ہر قدم انہیں ایک دوسرے کے قریب لا رہا تھا۔ اور آخرکار نیسا کی بنائی ہوئی ساری دیواریں گر جاتی ہیں۔ وہ اپنی سب سے اچھی دوست ماہین سے کہتی ہے کہ میں اپنے ہی ہاتھوں سے پھسل رہی ہوں، میرا خود پر کوئی کنٹرول نہیں رہا، میں بس اس کے پیچھے چلتی جا رہی ہوں۔ اب ان کا رشتہ صرف کلاس روم کی بحث اور تکرار سے آگے بڑھتا ہے۔ اب وقت تھا کچھ ایسا کرنے کا جو حقیقی ہو، جو ٹھوس ہو۔ یونیورسٹی کے ایک پروجیکٹ کے لیے یہ دونوں مل کر ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ان کے رشتے کو ایک نئی معنویت بخشتا ہے۔ وہ ایک ایسی خاتون کی مدد کرتے ہیں جو گھریلو تشدد کا شکار تھیں، اور اس کی کھانا پکانے کی صلاحیت کو ایک کامیاب بزنس میں بدل دیتے ہیں۔ اور ان کی مشترکہ کوشش کا نتیجہ ایک ایسا کاروبار جو روزانہ 100 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ صرف ایک کامیاب پروجیکٹ نہیں تھا، یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا
کہ جب یہ دو مختلف دنیائیں ایک ساتھ مل جائیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اور آخر میں میران وہ بہت ہی سادگی سے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے، میرے لیے یونیورسٹی کا مطلب نیسا ہے، بس شروع میں مجھے تمہاری ضرورت تھی، پھر عادت ہوئی اور پھر مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ اس سے زیادہ صاف اور سچا اعتراف اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہانی ہمیں اس ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کیا محبت جو نفرت اور ٹکراؤ سے جنم لے واقعی میں طبقاتی فرق اور صدیوں پرانی سماجی روایات کی ترکیب کو بدل سکتی ہے؟